صلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اس وقت دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، ہم انسانوں میں سے جو بھی انسان کوئی حرکت کرتا ہے تو اس حرکت کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے کوئی سمجھدار، کوئی عقل مند، کوئی ذی شعور انسان حرکت نہیں کرتا. آپ حضرات دور دور سے تشریف لاتے ہیں، جمعہ کی نماز کوئی اس ایریا میں قریب آ کر کے پڑھتا ہے، کوئی اپنے علاقے میں پڑھ کے آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے دل و دماغ میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے خانقاہ جانا ہے، حلقہ جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی پریکٹس کے لیے. بہت سارے لوگ جمعے کی نماز پڑھ کے گھر پہنچ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ صبح صبح اٹھ کر کے بستے بیگ پکڑ کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد اسکول جانا ہوتا ہے، آفس جانا ہوتا ہے، فیکٹری جانا ہوتا ہے، صنعتوں میں جانا ہوتا ہے. الغرض دنیا جب سے بنی ہے، ہر عقل مند انسان کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو وہ حرکت بغیر مقصد سے نہیں کرتا. ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش، ہماری زندگی، ہمارا چلنا پھرنا، یہ بھی ایک حرکت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بے مقصد نہیں کیا. قرآن کریم پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے، اس کو بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں. تو ہم آپ کی جو حرکت شروع ہوئی ہے عالم ارواح سے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ کے نیچے جتنے پیدا ہو گئے وہ سب سے سب جنت جائیں گے. جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق الٹے ہاتھ کے نیچے پیدا ہو گئے وہ سارے کے سارے جہنم جائیں گے. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی نشست جو میں نے عرض کیا تھا کہ سوال کیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہے کیا؟ سب سے پہلے حضور نے جواب دیا بلا، پھر سارے انبیاء نے کہا بلا بلا، پھر ساری کائنات کے میں نے اور آپ نے بھی کہا بلا بلا. ہم چونکہ بھولنے والے ہیں. حضرت زمین مصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے مجھے ایسے یاد ہے جیسے کہ صبح کی بات شام کو رہتی ہے، شام کی بات صبح کو رہتی ہے. حضرت علی فرماتے تھے کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے جیسے کہ کل کی بات مجھے ایسے ہی یاد ہے وہ منظر. ہم بھولنے والے ہیں. قرآن کریم کے پہلے پارے میں آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ وعدہ کرنے کے بعد میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ دیکھو میرے پیغمبر آئیں گے تم ان کی بات مانو. اس ساری کائنات کی حرکت، آسمان کا بننا، زمین کا بننا، ہواؤں کا چلنا، چشمے کا جاری ہونا، زمین کے اندر طرح طرح کے اناج کا اگنا، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کی ہستی کو زمین کے اندر برقرار رکھنے کے لیے بنایا. اور انسان کو کیا تاکید کی ہے کہ جو عالم ارواح میں تم نے اقرار کیا تھا اس اقرار کو تم نے یاد کر لیا. وہ اقرار کیا ہے؟ کوئی لمبی چوڑی تفسیر نہیں ہے. اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بولا آپ ہمارے رب ہیں. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. جو جس پہ احسان کرتا ہے، دنیا میں کمیونٹی بڑی آ گئی ہے آج کل. وہی حضرت علی والی بات ہے کہ آپ جس پہ احسان کرتے ہیں اس کے شر سے بچو. عام اصول یہ ہے کہ جو انسان کسی پر احسان کرتا ہے نا
تو اگر دل میں کوئی خیال ہی آ جائے اس کو برائی کر پہنچانے کا، اس کو تکلیف دینے کا، تو انسان کہتا ہے کہ نہیں یار اس نے فلاں وقت مجھ پہ احسان کیے. جو بندہ ہوگا نا تو وہ کبھی کسی محسن کے احسان کو بھلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کو پڑھیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم تم سے پہلے تمہارے سارے آباء و اجداد آدم علیہ السلام تک سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ. اور یہاں پر جملہ بھی عجیب استعمال فرمایا ربکم، تمہیں پالنے والا جو ہے اس کی عبادت. اب سوچیں اکثر ساتھی، کچھ ساتھی ہوں گے ملازمت پیشہ، کچھ ساتھی ہوں گے کاروبار والے. جو ملازمت پیشہ ہے جن کو ہر مہینے کام کرنے پہ تنخواہ ملتی ہے، تو کیا وہ اپنے باس کی مخالفت کریں گے؟ ان کی بات مانیں گے یا نہیں؟ وہ بول رہے ہیں کہ بھائی جس دکان پہ آپ کام کر رہے ہو اس دکان کی تھوڑی سی صفائی رکھو. ٹھیک ہے صفائی رکھتے ہیں. آپ جس آفس میں کام کرتے ہو اس آفس میں صفائی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ موجود ہے آپ کو کسی کام کا بول دے کہ ذرا سے چائے لے کے آؤ، پانی لے کے آئے، آپ اپنے لیے خوشی محسوس کرتے ہیں. سند میں آپ کو کسی نے پیسہ دے دیا کہ دیکھیے آپ 10 کروڑ بھی لے جائیں اور اس سے اپنا کاروبار شروع کریں، جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو دھیرے دھیرے میں یہ کو واپس کرتا ہوں. آپ کو اس نے 10 کروڑ دے دیا، دینے کے بعد آپ کو سیٹل کر دیا. سیٹل کر لینے کے بعد آپ مہینے کو لاکھوں کما رہے ہیں، اور کمانے کے بعد وہ اگر بول دے کہ یار یہ چھوٹا سا کام کر دے، اس میں آپ کو بھی اتنا پروفٹ ملے گا، فائدہ ملے گا، آپ خوشی محسوس کر کے اس کی بات کیوں؟ وہ آپ کا محسن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رب استعمال کیا ہے ہمیں اپنی ربوبیت اور اپنے احسان کی یاد دہانی کے لیے. رب کس کو کہتے ہیں؟ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں رب کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ پال کر حد کمال کرتا. ہم اپنے ماں باپ کے جسم میں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں زندگی کے جراثیم رکھے. حضرت صاحب بیٹے ہوئے حکمت کے حوالے سے جس انسان کے پانی میں جراثیم نہ ہو اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. زندگی اس پانی کے اندر رکھا، اس پانی کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا، محفوظ کر کے اس کو اپنے مقام تک پہنچایا. 4 مہینے تک دنیا کی کوئی طاقت وہاں پر کھانا کھلا نہیں سکتی تھی، فیڈ نہیں پہنچا سکتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کھائے پیے ان جراثیم کو زندہ رکھا، ان کی اپنی غذا. 4 مہینے کے بعد انسان کے اندر جان پڑ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وہ غذا مقرر کی جو اس کے لائق تھی. دنیا کا کوئی ڈاکٹر، آج کل ڈاکٹر بولتے ہیں کہ میڈیکل میں بڑی ترقی کی ہے، بتائیں کہ ڈاکٹر کے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد جب بچے میں زندگی کے آثار ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی میڈیکل وہاں پر خوراک پہنچا کوئی انتظام. ماں جو آکسیجن لیتی ہے اس کو آکسیجن، ماں جو خوراک لیتی ہے اس سے اس کو خوراک ملتی ہے. ماں کے جسم میں جو فالتو اور بیکار خون ہوتا ہے، رب کی ربوبیت دیکھیے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غذا کوئی پالنے والا. ماں کتنی شفیق ہوتی ہے، باپ کتنا مہربان ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ان کا بس نہیں چلتا. آپ نے زمین کے اندر بھی ڈال دیا، وہاں پر آکسیجن پہنچانے والی راڈ اوپر بیٹھی. ہاری زمین میں بیج ڈالنے کے بعد آرام سے جا کر کے سو جاتا ہے، بے فکر ہو کر کے سو جاتا ہے. زمین کے کیڑے مکوڑے سے ان کو محفوظ کرنا، وہاں پر اس کو آکسیجن پہنچانا، یہ اوپر والے کا کام. سمندر میں مچھلی کے پانی کے تالاب میں مچھلی کے چھوٹے چھوٹے بچے ڈالنے والے انسان مچھلی کے بچے اٹھائے، وہاں انڈوں سے بچے اٹھا کر کے اس کو ڈال دیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسی مخلوق پیدا کر سکتے ہیں سارے مچھلی کے بچوں کو ختم کر اللہ تبارک و تعالیٰ آکسیجن کو کھینچ سکتے ہیں کہ زندہ ہی نہ رہے. یہ ایٹم بم کیا ہوتا ہے؟ ایٹم بم پھینکنے کے بعد زمین کے اندر سے ساری آکسیجن کھینچ لی جاتی ہے، منفی وہ مائنس ہو جاتی ہے تو ہر جگہ آگے اللہ وہاں سے آکسیجن کھینچ سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہاں پر بھی اس کو پال کر کے بڑا کرنے والا، میرے اور آپ کی سردی کا خوراک بنانے والی رب کی چونٹی کو اس کے دل میں خوراک پہنچانے والا، مچھلی کو پانی کے سمندر کے اندر پانی کے تالاب میں خوراک پہنچانے والا، بچے کو ماں کے پیٹ میں خوراک پہنچانے والی ذات رب کی ہے کہ آہستہ آہستہ پال کر کے اس کو کمال کرتے ہیں. جو جس لائق تھا اللہ نے جس کو جیسے بنایا اس کو وہاں پر اس کی خوراک پہنچا. پرندے بنائے اس کی حفاظت کے لیے پر بنا دیے، گائے بھینس بنا دیے اس کی حفاظت کے لیے سینگ دے دیے، سانپ اور بچھو بنایا اس کی ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو زہر دے دیا تاکہ کوئی ان کو پیروں کے نیچے کچھ لے. ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے بنایا اس کی سیفٹی کا انتظام بھی ویسے کیا، خوراک کا بھی انتظام ویسے کیا، اس کی بقا کا انتظام پہلے کیا، پیدا بعد کیا. تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا رب ہوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے اس وقت پیدا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ میں تمہیں اس لیے پیغمبروں کو بھیج رہا ہوں تاکہ تم یہ نہ بولو قیامت کے روز کوئی سمجھانے والا آئی نہیں تھا، کوئی بتانے والا آئی نہیں تھا، کوئی ڈرانے والا آئی نہیں تھا. تو جو ہماری پیدائش کے بعد انسان ازلی نہیں ہے، ابدی ضرور ہے، شروع سے نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ایک دفعہ جب انسان پیدا ہوا، پیدا ہونے پیدا اب اس میں ختم نہیں ہونا ہے. حرکت وہاں سے شروع ہو گئی، وہاں سے شروع ہوتے ہوتے انسان کے جسم میں آیا، انسان کے جسم سے دنیا کے پیٹ میں آیا، دنیا کے پیٹ سے آگے قبر کے پیٹ میں چلا جائے گا. یہ چھوٹی سی جو قبر ہمیں نظر آ رہی ہے 2 گز کی، یہ حقیقت میں قبر نہیں ہے، مرنے کے بعد ایک جہاں ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. حدیث پاک میں ہے کہ انسان کا بات صحیح سے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ کام کر لے اتنی اس کی قبر کو پھیل. بظاہر میں 2 گز کی قبر نظر آ رہی ہوتی ہے، جبکہ انسان اندر بیٹھے اس کو جیسے یہ آسمان و زمین کے بیچ میں فاصلہ ہے، اتنی وسیع و عریض ایک کھلے میدان میں پہاڑ پہ آپ کھڑے ہو جائیں، جہاں تک آپ کی نگاہ کام کرے آپ کی قبر اگر آپ دیکھیں تو اتنی زیادہ وسیع و عریض. یہ اللہ کا دل سسٹم ہے. انسان وہاں پر پیدا ہوا تھا ذرے کی صورت میں، ماں کا پیٹ میں آیا کلو 2 کلو 3 کلو کا دنیا کے پیٹ میں آیا، انسان بڑھ گیا 100 کے جی 80 کے جی 120 کے جی، کچھ لوگوں کو دیکھا 300 کے جی کے انسان، 500 کے جی کے انسان تو واہ بھائی یہ کتنا بڑا ہے. اس سے آگے چلا جائے گا عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیں گے. دنیا میں ماں کا پیٹ چھوٹا سا ہے، دنیا میں آ گیا تو کروڑوں ماں کی پیٹیں اس میں سما. جب قبر کے پیٹ میں چلا جائے گا تو کروڑوں دنیا سے بڑی اس کی قبر کی زندگی بنے گی، دنیا کروڑوں اس کے اندر سما جائے گی. لیکن دوستوں اس سب کے لیے کیا ہے؟ یہ جو ہم نے پیدائش کے بعد اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو یاد رکھنا، اس وعدے کو تازہ کرنا ہے. اس وعدے کو یاد کرانے کے لیے جب تک پیغمبر سمجھاتے ہیں، پیغمبروں کے بعد علماء کی ڈیوٹی لگی، اولیاء اللہ کی ڈیوٹی لگی، سب ایک ہی کام کر رہے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ دل سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو اس کو بھولنا نہیں، میرے پیغمبر آئیں گے میرے اس وعدے کو یاد کریں گے. وہاں پر صرف اللہ کا تعارف، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، سب نے بولا رب ہے، اب اسی رب کو یاد کرو. اللہ کے بندے کہتے ہیں جو دل غافل وہ دل کافر، جو دل غافل وہ دل کافر. جس دل میں اللہ کی یاد نہیں تو کافر کے دل اور اس کے دل میں فرق ہے کیا؟ مشہور شعر ہے
ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں۔ جواب اس کا مسجد خدا کا گھر ہے، شراب پینے کی جا نہیں۔ مسجد خدا کا گھر ہے، شراب پینے کی جا نہیں۔ کافر کے دل میں بیٹھ، وہاں پر خدا۔ جس دل میں اللہ نہیں ہے، اس دل اور کافر کے دل میں فرق کیا ہے؟ آپ دکانداری کرتے ضرور کر لیجیے، لیکن دل سے اللہ اللہ کر لیجیے۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں ضرور چلا لیجیے، لیکن دل سے اللہ اللہ کر لیجیے۔ یاد رکھیے آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، موبائل میں سم ڈالتے ہیں، سم ڈالنے کے بعد وہاں پر ایک اشارہ ملتا ہے کہ بھائی سگنل آ رہے ہیں یا نہیں، سگنل کم ہو زیادہ ہو وہ بتا دیتا ہے۔ جہاں آپ نے موبائل لیا، بیٹری لگا دی، سم لگا دی، اس کے بعد بھی وہ موبائل میں سگنل نہ آئے، آپ اٹھا کر اس موبائل کو پھینک دیتے ہیں، کسی کام کا۔ ہم نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہمارے دل میں اللہ اللہ کے سگنل نہیں آئے، تو اس میں اس انسان اور اس میں بیکار موبائل میں فرق ہے، یہ کچرا چن بھی ہے۔ اس کو اگر قیمتی بنانا ہے تو دل پر محنت کر لیجیے، دل سے اللہ کو یاد کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سگنل قائم جب تک رہیں گے تو وہ انسان وہ مرتا نہیں ہے، وہ انسان انتقال کر جاتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں مر گیا، ختم ہو گیا، سانس دل کے دھڑکن بن گئی، نہیں، وہ چھوٹی دنیا سے بڑی دنیا چلا گیا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا تھا، سب خوش تھے، اب دنیا کے پیٹ کے پیٹ میں چلا گیا، سب رو رہے ہوتے ہیں، اللہ دنیا والے روتے ہیں۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے جب وہ دیکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر نعمتیں ہیں، جنت کی نعمتیں وہاں پر محسوس کر رہا ہے، جنت کو دیکھ رہا ہے اور پیچھے دعائیں اس کو مل رہی ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ مولا میرے پیچھے جتنے دوست رہے ہیں، میرے جتنے جاننے والے رہے ہیں، میرے جتنے رشتے دار رہے ہیں، ان کو اس جگہ کا پتہ نہیں، مولا جو نیک عمل کر کے میں یہاں اس مزے میں پہنچ گیا، مولا ان کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے کہ وہ بھی نیک عمل کریں۔ ایک ہی دعا کرتا رہتا ہے جنت کو دیکھ کر کے، یہ سمجھ لو جیسے آج کل شادی وادی کے پروگرام ہوتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، کھانے کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، بوفے سارے کے سارے سج گئے، خوشبو وہاں سے آپ کے مشام میں پہنچ گئی، اب رات کی 11-12 بج گئے، 1 بجے کے بعد جتنے لوگ ہوتے ہیں سارے اپنی مزید مصروفیات کو چھوڑ کر کے بوفوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ بھائی کب بوفا کھلے اور ہم کھانے پہ ٹوٹ پڑیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو انسان مر کے قبر چلا جاتا ہے جنت سے اس کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کو بتا دیا جاتا ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک تم یہ سامنے جو جنت ہے اس میں نہیں جا سکتے، وہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، وہاں سے نظارات آ رہے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو بتا دیا کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی نہیں جا سکتے۔ جس طرح سے کھانے والوں کو دوستو 1 بجے 2 بجے کھانے کا انتظار ہوتا ہے، اس کو اس سے کئی گنا زیادہ اس جنت میں جانے کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ ایک ہی دعا کرتا ہے، رب اقم الساعۃ، رب اقم الساعۃ، رب اقم الساعۃ، اے اللہ قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنی جگہ منزل پر۔ اس لیے دوستو یہ اچھے مقام تک پہنچنے کے لیے دنیا میں اللہ سے اپنا سگنل قائم کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح سے سگنل نہ لانے والا بیکار موبائل اس کو ہم اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ رکھنے والا دل اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔